السلام علیکم چوئی صاحب. جی بہت مہربانی مسعود صاحب. جی جاوید چوئی صاحب یہ بتائیے گا سر اس فیصلے کو کس طرح دیکھا جائے؟ کیا حکومت کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا اعتماد کھو چکی ہے؟ کیونکہ ایک جو اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو خاتون تھی فوزیہ ارشد صاحبہ وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئی ہیں، تو کیا یہ پھر بھی کہا جائے گا کہ اعتماد وزیر اعظم کھو چکے ہیں اس ایوان کا؟ دیکھیے اخلاقی عدم اعتماد تو آج ہو گیا ہے، اور اگر اخلاقیات پرویل کرتی ہو تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو سمیاں توڑ دینی چاہیے یا ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. لیکن کیونکہ اخلاقیات پاکستان کی سیاست کا حصہ نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ یہ کام کرے گی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جیت کیسے ہوئی یوسف رضا گیلانی صاحب کی. اس میں دو بڑے فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا فیکٹر ہے. جہانگیر ترین صاحب کے پاس 15 ووٹ تھے قومی اسمبلی کے، اور جب الیکشن کا آغاز ہوا تو حفیظ شیخ صاحب نے وہ 15 ووٹ حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ان کے ساتھ، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس میں بہت کوشش کی. اور لیکن جہانگیر ترین صاحب کے اوپر رشتہ دار ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے، تو ان کی ان سے پہلے ہی سیٹلمنٹ ہو چکی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے امیدوار بننے سے پہلے، کیونکہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی مرضی سے وہ امیدوار بنے تھے. اور اب ان میں سے 12 ووٹ کا آج دیکھیں ایشو ہے. 5 ووٹ کی لیڈ ہے، 7 جو ہمارے ووٹس ہیں وہ ظاہر ہے کینسل ہو گئے. تو وہ 15 میں سے 12 ووٹس جہانگیر ترین صاحب کے وہ گورنمنٹ کو نہیں پڑے. یہ ایک حقیقت ہے. گورنمنٹ نے اس شکست سے بچنے کی بہت کوشش کی. اسٹنگ آپریشن بھی کیا گیا. 4 ایم این اے جن کا تعلق کراچی کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے علی حیدر گیلانی صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی ویڈیو بھی بنی اور آڈیو بھی بنی. یہ بھی ساری آبویس ہے، اور گورنمنٹ کو ان 4 لوگوں کا پتہ بھی ہے، ان کی آوازیں بھی ہیں اس کے اندر، اور ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا گورنمنٹ نے. تو لیکن اس کے باوجود وہ چال بھی نہیں چل سکی یا کام نہیں کر سکی. تو ڈیفینیٹلی آج ایک بہت بڑا اپسیٹ ہے، اور اب میرا خیال یہ ہے کہ اس اپسیٹ کو اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو گورنمنٹ آج سے نہیں ہے. لیکن ظاہر اخلاقیات تو میں پہلے ہی آپ کو ہیلپ کر چکا ہوں کہ پرویل نہیں کرتی. دوسرا فیکٹر جو وہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا، جو بار بار یوسف رضا گیلانی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اور آج کا جو ہے الیکشن اس نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی اس میں اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرلٹی کا اظہار کیا ہے، اور گورنمنٹ کی کوشش کے باوجود انہوں نے اپنا وزن ان کی گورنمنٹ کے پلڑے میں نہیں ڈالا. یہ بھی آج یہ چیز اسٹیبلش ہوگی آج. اچھا چوئی صاحب جو بھی صورتحال ہوئی ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اخلاقی طور پہ تو انہیں اب چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا. سر 2.5 سال مکمل ہو چکے ہیں اس حکومت کو. 2.5 سال کے بعد یہ اتنا بڑا اپسیٹ ہوتا ہے. اس اب اگلے جو 2.5 سال ہیں، یا ویسے تو لانگ مارچ بھی ہونے جا رہا ہے، 26 تاریخ کی اس کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، اب کس طرح دیکھ رہے ہیں شارٹ ٹرم میں کم از کم اس حکومت کے لیے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پریشانیاں مزید بڑھیں گی؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ عدم اعتماد کیا جائے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں منصور صاحب کہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگا. اگر پی ٹی آئی نے یہ پیپلز پارٹی نے کوشش کی تو گورنمنٹ کو 6 مہینے اور مل جائیں گے اس کے بعد. اور اگر پیپلز پارٹی زور دیتی ہے اس کے لیے عدم اعتماد کے لیے، تو یہ ڈیفینیٹلی پھر ایک سیٹلمنٹ ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ کہ مزید 6 مہینے گورنمنٹ کو دے دیے جائے اس شکل میں. تو میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم اس پہ مانیں گی، کیونکہ اس میں ان کے نقصان زیادہ ہے، اور اس میں پی ٹی آئی جیت جائے گی عدم اعتماد کے معاملے میں. تو اب یہی ایک پریشر ہے، اخلاقی دباؤ ہے، سڑکوں کے اوپر پریشر ہے، پورے ملک کو پیرالائز کرنا جو ظاہر پی ڈی ایم کرنا چاہ رہی ہے. تو اس کے بعد ہی اگر کوئی اندرونی دباؤ جو ہے اس میں آ کے کوئی نیا راستہ نکل سکے تو نکل سکے. عدم اعتماد کا میرا خیال آپشن نہیں ہے اس معاملے میں. اچھا چوئی صاحب، ایک عبدالحفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے سوال کہ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ غلطی ہوئی کہ ان کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ لے کر آئے، کیونکہ پارٹی کے اپنے اندر بھی ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی کہ صحیح بندہ جو ہے اس کو نہیں کھڑا کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے اپنا کوئی لا لسٹ لا کے کھڑا کیا جاتا تو بہتر تھا. عبدالحفیظ شیخ صاحب کے اوپر کیا استعفیٰ دینے کے لیے آپ کی نظر میں پریشر بڑھے گا؟ میرا خیال ہے حفیظ شیخ صاحب بھی غلط تھے. ان کی وجہ یہ کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے حکومت بڑی پریشر میں آئی ہے. اب حکومت نے جتنے بھی نقصان اٹھائے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں حفیظ شیخ صاحب کا عمل دخل ہے. آج اگر معیشت نہیں چل رہی تو ظاہر ذمہ دار ہیں اس کے. پہلے گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ ان کو کراچی سے الیکشن لڑوایا جائے، لیکن پھر یہ پتا چلا کہ کراچی میں جو ان کے ایم پی ایز ہیں وہ ووٹ نہیں دیں گے ان کو. پھر پنجاب کے بارے میں سوچا گیا، اور پنجاب میں ایک بہت بڑا گروپ ہے جو عثمان بزدار صاحب کو جنہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے، اور یہ اطلاع فردوس چاچا گوان صاحبہ نے پرائم منسٹر صاحب کو دی تھی. اور اس کے بعد یہ بھی چیپٹر کلوز کر دیا گیا. پھر یہ سوچا گیا کہ اسلام آباد کیونکہ اتنا ٹرکی نہیں ہے
اس میں ظاہر سیدھا سیدھا ووٹ ہوگا تو وہ یہاں پہ جیت جائیں گے. پھر گورنمنٹ ظاہر کوشش کرتی رہی کہ اوپن بیلٹ ہو, کیونکہ اوپن بیلٹ جو ہے وہ اسی وجہ سے, اسی خوف سے کیا جاتا رہا کہ شاید رفیع شیخ صاحب ہار جائیں گے. تو یہ اس کی وجہ بنی. میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی کا اپنا کوئی امیدوار ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی جیت جاتا, جیسے کہ خاتون جیتی ہیں. یہ غلط ڈیسیژن تھا گورنمنٹ کا حفیظ شیخ صاحب کو, کیونکہ حفیظ شیخ صاحب پسندیدہ کردار نہیں ہے, نہ انڈسٹری کی نظر میں, نہ پارٹی کی نظر میں, اور نہ پارلیمنٹ کی نظر میں. بہت شکریہ جاوید چوہدری صاحب آپ کا. ملکہ بخاری صاحبہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہے. ملکہ صاحبہ السلام علیکم, کین یو ہیئر می؟ جی آئی کین. ملکہ صاحبہ, ہاؤ ڈو یو سی دس شاکنگ ڈیفیٹ حکومت کے لیے؟ آپ لوگوں نے بھرپور کوشش کی, کئی تجزیہ کاروں نے کہا بھی غلط کینڈیڈیٹ آپ لوگ کھڑا کر رہے ہیں, لیکن اب ہاؤس کے اندر یہ صورتحال ہے کہ اعتماد فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے کینڈیڈیٹ تھے, پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کے لیے بڑی کیمپیننگ کی گئی لیکن وہ آج ہار گئے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جی دیکھیے منصور, پہلی بات تو یہ کہ احترام کرتے ہیں جاوید چودھری صاحب کا. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے عہدے سے, مطلب ان کو اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کے اندر دیگر صوبوں سے فاتح ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں اس وقت سینٹ کی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کے ایوان کے اندر سینٹ کی سیٹ کے پر شکست ہوئی. بالکل شکست ہوئی, لیکن ہمارے موقف کی تائید ہوئی. ہم نے کیا کہا تھا پہلے دن سے آپ کے پروگرام میں نے کہا, دیگر جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں نے کیا بات کی. ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ایوان کے اندر ضمیر فروشی کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کے ایوان کے اندر ضمیر بک رہا ہے, عوام کا اعتماد بک رہا ہے, انسان بک رہے ہیں. آج وہی ہوا. کیا دیکھا آپ نے آج کی جو شکست ہے, کیا یہ جمہوریت کی جیت ہے؟ یہ جمہوریت کی شکست ہے. یہ کرپشن کی جیت ہے, یہ کرپٹ نظام کی جیت ہے. اس میں پاکستان کے عوامی نمائندوں نے دکھایا ہے کہ ہم ووٹ پھینک کر ضمیر خرید سکتے ہیں. تو یہ تو ایوان کے لیے سیاہ دن ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کے 180 ووٹ تھے, اس پولیٹیکل پارٹی کو 164 ووٹس کیسے ملے؟ اس کے ووٹ ضائع ہوئے, اس کے ووٹ خریدے گئے. خریدار کون تھا؟ یوسف رضا گیلانی, بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف اور فضل الرحمان. خریدار کہتے ہیں کہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے. خدایا عوام کو گمراہ نہ کیجیے, عوام سمجھ چکے ہیں, ہم بھی سمجھ چکے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ ایک معاملہ نہیں ہے, عوام کے سامنے ایک چیز صاف ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے. لیکن جو ہماری جنگ ہے, ہماری جدوجہد ہے, ان کے خلاف وہ جاری رہے گی. ایک سیٹ کے ہارنے سے ہم اپنا موقف, ایک بریک, میں نے ملکہ صاحبہ میں آپ سے مزید گفتگو کروں گا. اپوزیشن کے اوپر کرپشن کے الزامات, ووٹ خریدنے کے الزامات ملکہ صاحبہ کی جانب سے لگائے گئے. ملکہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا, جہاں پہ اپوزیشن کے اوپر تو الزام تراشی کی جا سکتی ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ظاہری بات ہے لیگلی ابھی آپ لوگ چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن اگر سیلف ایویلیویشن کی جائے, میرے خیال میں ایک اچھا جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ کم از کم اپنی ڈیفیٹ کو مان کے یہ بھی ایویلیویٹ کرتا ہے کہ ہم سے کدھر کدھر غلطی ہوئی. اگر آپ اس کو جا کے اٹھائیں پورے ایک مطلب بلیک بورڈ کے اوپر اٹھا کے اس کو دیکھیں, آپ کا نہیں خیال کہ بیسکلی عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ہی یہ ٹکٹ دینا, جو کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے بھی نہیں, اور وہ پتہ نہیں ان کی ممبرشپ بھی پارٹی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, ایکچولی ان کو ٹکٹ دینا ہی سب سے بڑی غلطی تھی؟ نہیں منصور, دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب ہمارا انتخاب تھا. حفیظ شیخ جو ہے اس کو پارٹی کا اعتماد حاصل تھا, لیکن جو جمہوری نظام ہے اس میں کرپشن اور پیسہ جو ہے وہ جیتا ہے. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. آپ کے پروگرام بہت بڑا پروگرام ہے آپ کا, اس کے اندر میں عوامی نمائندہ ہوں, میں نے عوام کا مینڈیٹ لیا ہے. 2018 کے الیکشن میں پاکستان کے ایوان میں الیکٹ ہو کے آئی ہوں. میں اعتراف کر رہی ہوں کہ پیسہ, کرپشن اور فراڈ جو ہے وہ جیتا ہے آج, اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. لیکن ملکہ صاحبہ اس کا کوئی پروف ہے؟ انتخاب کی بات نہیں ہے منصور, سن لیجیے. اس کا کوئی پروف کس طرح دیا جائے؟ منصور دیکھیے, پہلی بات تو خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئین شکنی کی کوشش کی. اب یہ اتنے سینئر سیاست دان ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ اعلیٰ عدالت میں ریفرنس فائل کرنا آئین کی شک کے مطابق ہے. پاکستان کے ایوان کے اندر آئینی بل پیش کرنا کیا آئین شکنی ہے؟ اس آئینی بل کو نہ پاس کر یہ اس سسٹم سے مستفید ہوئے ہیں, کیونکہ یہ وہی کرنا چاہتے تھے جو آج ہوا ہے کہ جو رائے شماری ہے اس کو خفیہ رکھا جائے اور منڈی اتنی لمبی اور بڑی لگائی جائے کہ ضمیر بیچنے والے
خریدنے والے دونوں منڈی میں خوب پیسے بنائیں. پہلی بات تو یہ. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی محترم رہنما کہہ رہی تھی کہ اس ویڈیو میں کیا ہے, خدارا پاکستان کی عوام کا مذاق نہ اڑائیے. عوامی نمائندہ ہیں آپ. عوام کیا سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ایکٹ کے ضابطے کے مطابق کرپشن, برائبری, انڈیو انفلوئنس. میں ملکہ صاحبہ مجھے ایک ایمرجنسی